بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے قبرستان سے متعلق 3 مسئلے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اب 3 مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ قبر کے پاس درخت لگانا یا ٹہنی لگانا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ ہمیں کتنے دنوں میں قبرستان میں جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ قبر کے پاس درخت لگانا یا ٹہنی لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ پورے 100 سال کا رہا ہے، یعنی آخری صحابی کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 100 سال کے بعد ہوا ہے، اور ان 100 سالوں کے زمانے میں کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر کوئی درخت لگایا ہو یا ٹہنی لگائی ہو۔ اس لیے آج کل جو رواج ہو گیا ہے کہ لوگ قبروں پر درخت لگاتے ہیں یا ٹہنی لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا، کوئی سورت پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح آدمی حفظ پڑھے، یہ بھی جائز ہے، یا موبائل میں دیکھ کر پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس کو یاد نہیں ہے تو وہ موبائل میں دیکھ کر پڑھتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اور بیٹھ کر پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم قبرستان میں جا کر پڑھیں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، بلکہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں تو بھی ثواب پہنچے گا، مسجد میں پڑھیں تو بھی ثواب پہنچے گا، قبرستان میں جا کر پڑھیں تو بھی ثواب پہنچے گا۔ یعنی آپ جس جگہ بھی بیٹھ کر، جس جگہ بھی آپ قرآن پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، آپ کے مرحوم تک ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قبرستان میں جا کر پڑھیں گے تو ہی ثواب پہنچے گا۔ اب رہی یہ بات کہ کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو عام طور سے یہ 4 صورتیں بیان کی جاتی ہیں: سورہ ملک، سورہ یاسین، الحمد شریف اور سورہ الہاکم التکاثر۔ تو ان 4 صورتوں کو خاص طور سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب تیسرا مسئلہ کہ کتنے دنوں میں جانا چاہیے، تو یہ آدمی کے اپنے اوپر ہے، روزانہ جائے، دوسرے دن جائے، تیسرے دن جائے۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو خوب جاتے ہیں، لیکن جب مرحوم کو مرے ہوئے 1-2 سال ہو جاتے ہیں پھر جانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ آپ کو ایک معمول بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہفتے میں 1 دن ضرور جائیں۔ تو جب آپ کا ایک معمول بنا رہے گا تو پھر آپ کو جانے میں آسانی ہوگی، تو اس لیے ہفتے میں 1 دن ضرور جانا چاہیے۔ اور پھر ان ہفتے کے دنوں میں بھی جمعے کے دن جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت جمعے کے دن کرے گا، یعنی جمعے کے دن قبرستان جائے گا، تو اس کی بخشش کر دی جائے گی اور اس کو ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے جمعے کے دن خاص طور سے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمیں قبرستان میں جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیونکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے تاکہ موت کی یاد تازہ ہو، آخرت کی یاد تازہ ہو، اور پھر ہمیں نیک اعمال کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔